السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے تو ان پر گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح خوب ہے اور دل لالچ کے پھندے میں ہیں، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اور چاہے کتنی ہی حرص کرو تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر میں لٹکتی چھوڑ دو، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی کشائش سے تم میں ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ کشائش والا حکمت والا ہے۔ یہاں سے معاملات جو تفسیر کے ہیں اب وہ شادی شدہ زندگی کے متعلق ہیں۔ کل آپ نے عورتوں کے متعلق احکامات سماعت کیے کہ عورت کو اس کے شوہر کی وراثت میں سے کیا ملے گا، یا بیٹی کو اپنے باپ کی وراثت سے کیا ملے گا۔ کل کی تفسیر میں آپ نے سماعت کیا، اور اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ عورتوں کے معاملات میں انصاف رکھو۔ عرب یہ کرتے تھے پہلے، مشرکین ان کے جہالت کے زمانے میں، کہ عورت کو وہ اس کے شوہر کے مر جانے کے بعد کوئی وراثت سے مال نہیں دیتے، بلکہ اس کو الٹا منحوس کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کے شوہر کا انتقال ہوا، اور اسے جنگلوں میں چھوڑ دیتے یا پھر آبادی سے الگ کر دیتے تھے۔ یا تو پھر دوسری ان کی جہالت یہ تھی کہ بیٹیوں کو بھی باپ سے وراثت نہیں دیتے تھے، بلکہ بہت سارے عرب تو ایسے تھے کہ بیٹی پیدا ہونے پر وہ زندہ دفن ہی کر دیتے تھے کہ مال دینا پڑ جائے گا اور یہ دوسرے گھر پہ لے جائے گی مال۔ ان تمام برے واحیات کی وجہ سے عورتوں میں بڑی زبردست ناانصافی وہ کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملات میں انصاف کرو۔ اب آج جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی عورت شوہر کی زیادتی یا اس کی بے رغبتی کو دیکھ رہی ہے، ہوتا ہے شادی ہو جاتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی طرح سے چل پڑیں۔ کچھ لوگوں کے یعنی پرسنٹیج کے اعتبار سے بہت کم ہیں جن کے نکاح کے بعد نبھ نہیں پاتا، یا تو شوہر کی سختی یا تو پھر عورت کی زبان کی سختی، یہ دونوں چیزیں زندگی بگاڑ دیتی ہیں۔ اب ان کی شادی شدہ زندگی یہ طلاق تک آ جاتی ہے، خلا تک آ جاتی ہے۔ ان معاملات میں کیا کیا جائے؟ آج کے معاملات میں اسلام اور قوانین اسلام کو لے کر کفار و مشرکین نے بڑا مذاق اڑانا شروع کیا۔ 3 طلاق کا مسئلہ آپ نے سنا بھی ہوگا، اس کے متعلق ابھی ہمارے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں انہوں نے ایک بل پاس کیا، اور اس کو اسلام کے اعتبار سے قوانین اسلام میں ایک ظلم قرار دیا۔ ظلم کس بات کا ہے؟ میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ پہلی بات بتا دوں کہ شادی ہمارے ہاں کیا ہے؟ ایک کانٹریکٹ ہے، مرد اور عورت کا دونوں کا عقد کہتے ہیں کانٹریکٹ کو۔ کسی چیز میں آپ دونوں راضی ہو گئے، مثال کے طور پر خرید و فروخت میں بھی، میرے پاس ایک مشین ہے
میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, تو ہم دونوں کی ڈیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب اس ڈیل میں آپ جو چاہے شرط رکھ سکتے ہیں, میں جو چاہے شرط رکھ سکتا ہوں, دونوں کا اتفاق ہوا تو یہ چیز بکے گی. نہیں اتفاق ہے تو تم اپنے راستے, میں اپنے راستے. گارنٹی بھی ہوتی ہے مشین کی, وارنٹی بھی ہوتی ہے, سروس بھی دینے کی بات ہوتی ہے, ہوتا ہے نا خرید و فروخت. میں اگر ایک واشنگ مشین بیچ رہا ہوں تو آپ خریدار ہیں, آئے, پہلے سب سے پہلے قیمت پر اتفاق ہوگا. سب سے پہلے قیمت پر اتفاق ہوگا, ہم نے بتا دیا اتنی قیمت سے. پھر آپ یہ پوچھیں گے کہ کیا اس کی کوئی گارنٹی ہے, ہم نے کہہ دیا 2 سال کی گارنٹی ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ اگر اس دوران کچھ ہو جائے تو سروس وغیرہ کا ہم مفت دیتے ہیں. ان تمام چیزوں پر سائن ہو جاتی ہے اور یہ قانون بن جاتا ہے. خریدار اور بیچنے والے کے بیچ میں ایک قانون بن جاتا ہے. اگر اس کو کوئی ان قوانین کا النگھن کرتا ہے تو خریدار چاہ کر کے کورٹ میں مقدمہ کر سکتا ہے, اس نے مجھے مشین بیچی تھی لیکن بری نکلی. ہوتا یہی ہے. تو یہ چیزوں کی خرید و فروخت میں جس طرح دونوں کا اتفاق ضروری ہوتا ہے, اسی طرح اسلام میں نکاح پر بھی دونوں کا اتفاق ہونا ضروری ہے. مرد کا اور عورت کا, کسی ایک طرف سے نکاح نہیں ہوتا, اس بات کو سمجھ کر کے چلے. وہ اور مذاہب ہیں جہاں پر لڑکیوں کو بولنے کا تک حق نہیں ہوتا, ان کے ماں باپ ان کو زبردستی کسی کے ہاں بیاہ کر کے دے دیتے ہیں. آج بھی یہ رواج چلتا ہے. آج بھی ہندوؤں کی بہت ساری کمیونٹی ایسی ہیں جہاں لڑکی اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتی, شادی نہیں کر سکتی. اسلام نے روز اول سے ہی لڑکی کو پورا اختیار دیا ہے, یہاں تک کہ صرف لڑکا چننے کا اختیار نہیں, اپنا مہر رکھنے کا بھی اختیار عورت کو ہے. یہ تو ہمارے یہاں رواج بنا ہے کہ لڑکی کے ماں باپ بیٹھ کر کے مہر طے کر لیتے ہیں, محلے کے بڑے لوگ 5 لوگ بیٹھ کر کے مہر طے کر لیتے ہیں, جبکہ یہ مہر حق ہے عورت کا. عورت مکمل اپنے مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے. آج بھی عرب میں آپ جائیں, مصر کی سرزمین پر ہم نے خود دیکھا, ہر لڑکی اپنا مہر خود مانگتی ہے. 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ اور مہر کا مطالبہ کرتی ہے. اتنا مہر مجھے دو اور میں نکاح میں تمہارے آتی ہوں. اس کے علاوہ بھی وہ چاہے تو طے کر سکتی ہے. جیسے ہم بھی یہاں پر نکاح کے دوران پڑھاتے تو ہیں دولہے کو کہ تو نے اپنی بیوی کو قبول کر لیا اس کے نان و نفقہ کے ساتھ. نان و نفقہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا خرچہ, زندگی بھر کا تو خرچہ اس کا اٹھائے گا, گھر بھی اس کو دے گا, چھت دے گا, چاہے کرایہ کا ہی صحیح ہو, لیکن رکھے گا اپنے پاس, اس کی ضروریات کا تو خیال کرے گا. یہ سب کانٹریکٹ میں ہوتا ہے. اب یہ شوہر اور بیوی دونوں کے درمیان دونوں جانب سے کانٹریکٹ میں شرطیں ہوتی ہیں. عورت کی طرف سے مہر کا مطالبہ, مرد کی طرف سے اس کی بچوں کی حفاظت, اس کے گھر کی امانت کی حفاظت, یہ مرد کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں تیرا خرچہ پورا دوں گا, تیرا مہر بھی دوں گا, میں بدلے میں تیرا جسم حاصل کر رہا ہوں, تیرا جسم میرے لیے حلال ہوگا, اور اس کے علاوہ میری جو اولاد ہوگی اس کی پرورش میں تو کوتاہی نہیں کرے گی. یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے. آگے چل کر کے اگر اس کانٹریکٹ میں کچھ بھی اونچ نیچ ہوا تو میرے عزیزو, اسلام نے ایک ایگزٹ کا راستہ بھی تو رکھا ہے. اسی ایگزٹ کے راستے کو طلاق کہتے ہیں. یہ دوسروں کی طرح یہاں پر باندھ کر کے نہیں رکھا جاتا کہ اب تجھے 7 جنم تک ساتھ رہنا ہے, مرنا بھی اسی کے ساتھ ہے. نہیں ہے, عورتوں کو باندھ کر کے ہم نہیں بھیجتے. آزاد ہے عورت اپنے ذہن و دماغ سے. اللہ نے آزاد پیدا کیا مرد کو, عورت کو بھی. ہاں, ہم نبھانے کی مکمل کوشش کریں گے, نہ ٹوٹے کسی کا گھر, لیکن اس کانٹریکٹ میں دونوں کے درمیان کچھ بھی اونچ نیچ ہوتا ہے. مثال کے طور پر شوہر نے قبول تو کیا تھا, نان و نفقہ پورا دوں گا, گھر دوں گا, شادی کر کے 8 دن کے بعد کچھ بھی نہیں دیتا, مہینے 2 مہینے کے بعد اب خرچہ بھی نہیں دیتا, گھر بھی اس کے پاس نہیں ہے. یا پھر تیسری چیز یہ ہے کہ عورت جس کام کے لیے اس کے پاس گئی تھی وہ عورت میں رغبت ہی نہیں رکھتا, دوسری عورتوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے. تو یہ عورت کیا کرے؟ مجبور. کیا اس کو باندھ کر کے بھیج دیا ہے ماں باپ نے یہ کہہ کر کے کہ اب تیری ڈولی ہی نکلی یہاں سے, تو وہاں سے ڈولا نکلے گا؟ یہ سب باتیں ہیں, یہ جملے ہیں.
یہ جملے یا ایام جہالت کی باتیں ہیں کہ یہاں سے ماں باپ کے گھر سے بیٹی تیری ڈولی نکلی ہے، اب سسرال سے تیرا ڈولا نکلے گا، جنازہ کیوں اس کو اس طرح سے باندھ کر کے بھیجنا چاہتے؟ کیا وہ فرعون رہے گا تب بھی اس کے ساتھ ہی رہے گی؟ وہ شیطان ہو جائے تب بھی اس کے ساتھ ہی رہے گی؟ بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں بھی معاملات ہوئے ان کی شادی شدہ زندگیوں میں. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ، حضور کے منہ بولے بیٹے، حضور کے گھر میں پلے ہیں، ان کا نکاح حضور نے خود اپنی سگی پھوپھی بہن سے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب سے نکاح کیا. کس کا؟ اپنے منہ بولے بیٹے کا، زید بن حارثہ. لیکن نکاح کے بعد وہ زیادہ چل نہیں سکے، دونوں کے درمیان انبن ہوتی رہی. اب آپ اندازہ کریں نکاح کس کا کرایا ہوا ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عیب کے لیے نہیں ہوگا یہ کوئی اس طرح سے سوچ لے کہ ان کا نکاح نہیں ٹک پایا، معاذ اللہ رب العالمین. یہ بشری تقاضے ہیں، انسانی تقاضوں کے اعتبار سے کسی کا جم جائے گا، کسی کا ہو سکتا ہے کہ بیچ راستے میں ہی وہ لوگ الگ ہو جائے. ایک بات یاد رکھیں، ہر انسان کی روح الگ ہے، ہر انسان کی روح الگ ہے. میری روح الگ ہے، آپ کی روح الگ ہے، فطرت الگ الگ، عادتیں الگ الگ، سوچ الگ الگ، خیالات الگ الگ. یہ اور بات ہے کہ کچھ جوڑے ایسے ہیں جو الگ الگ سوچ کے باوجود بھی جم جاتے ہیں، 6 مہینے سال بھر جھگڑنے کے بعد پھر ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں جو ایکسیپٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کو، تو پھر انہیں الگ ہونا پڑتا ہے. تو یہی طلاق کی جو صورت آ رہی ہے اس کے متعلق ابھی آیت کی طرف میں آتا ہوں. اللہ نے عورتوں کو کیا سہولت دی؟ تو ہوا تھا حضرت زید اور زینب میں نکاح رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں حضور کے قریبی ہیں، ایک منہ بولے بیٹے ہیں اور دوسرے ان کی پھوپھی کی بیٹی ہیں. نہیں نبھ پایا تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے، نہیں جم رہا ہے تمہارا شادی شدہ یہ معاملہ تو طلاق دے دو. انہوں نے طلاق دے دیا. حضرت زینب حضور کی پھوپھیری بہن، پھوپھی کی بیٹی ہیں، وہ بھی رشتہ ہے قریب سے، یہ بھی رشتہ ہے قریب سے. تو وہ نروس ہو گئی حضرت زینب، نیا نیا نکاح تھا، تھوڑے دن زیادہ نہیں چلا، چند ماہ ہی چلا، تو نروس ہو گئی. طلاق کے بعد عدت گزاری. تو اب ان کا دل اور ان کی تسلی کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح فرمایا. حضرت سیدہ زینب یہ ام المومنین بنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس وقت تو مشرکین وہاں کے منافقین نے یہ بات اڑائی تھی نا کہ حضور نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، بہو سے نکاح کر لیا. حضرت زید جو ہے حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے طلاق دیا اور اس کی عدت کے بعد حضرت زینب سے حضور نے نکاح کیا. تو باتیں اڑائی تھی کچھ منافقین نے. تب آیت نازل ہوئی تھی قرآن پاک میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ ہیں ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹے حقیقی تھے ہی نہیں. منہ بولے بیٹے کا رشتہ نسب کے رشتے کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ نے یہ آیت میں صاف کر دیا. بہرحال وہ الگ عنوان ہے. تو شادی شدہ لائف اگر نہیں بن پاتی، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا، ان کا بھی نکاح ہوا، ان کی بیوی حضور کے پاس آئیں، کہا کہ میں ان کے ساتھ رہ نہیں پاتی، وہ سخت ہیں بہت، ہر معاملے میں بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، میں برداشت نہیں کر پاتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے آسان ہی ہے، تو اپنے شوہر سے کہہ کہ مجھے آزاد کر دے. اگر وہ بطیب خاطر خوشی سے آزاد کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کچھ لیتا ہے تو تجھے دینا ہوگا، کیونکہ کانٹریکٹ ہوا تھا پہلے، تجھے اس نے مہر دیا ہے، مہر دے کر کے لایا ہے. اب اگر چھوڑنا چاہتا ہے تو اسے واپس دے دے کچھ جو وہ مطالبہ کرے گا. اب سمجھ رہے ہیں اسلام کا یہ انصاف اور عدل کا پہلو ہے کہ عورت اور مرد کو ایکویلٹی کی جو بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یہاں اسلام میں ہی ہو سکتا ہے، دونوں کو اختیارات. اب جیسے طلاق کے معاملات میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں
کہ صرف اور صرف مرد کے ہاتھ میں ہتھوڑا دے کر کے رکھا ہے مسلمانوں کو، یہ جب چاہیں طلاق طلاق کر کے اپنی بیویوں کو الگ کر دیتے ہیں. عورتیں بیچاری ادھر سے ادھر گھومتی رہتی ہیں، کچھ کے بچے ہوتے ہیں، کچھ کا گھر بھی نہیں ہوتا. تو یہ تو ظلم ہے. مردوں کو صرف اتھارٹی دی گئی ہے طلاق کی. سچ ہے عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا تو روز طلاق پڑتی. مردوں کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے یہ طلاق کو سپرد فرمایا ہے. اس کی وجہ ہے میرے عزیزو، عورتیں جذباتی ہوتی ہیں. کئی عورتیں تو خود ہمارے پاس آ کر کے کہتی ہیں خود کہ میں اپنے مرد شوہر کو طلاق دے رہی ہوں. خود کہتی ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا مسئلہ. وہ دن میں 100 مرتبہ بھی طلاق طلاق کہتی رہیں گی تو ان کے مرد پر طلاق نہیں پڑے گی. شوہروں میں سے اب مجھے بتائیں پرسنٹیج کے اعتبار سے لاکھوں کی شادیاں ہو گئی، کروڑوں کی ہو گئی، کیا ہر مرد اپنی بیوی کو اسی طرح طلاق طلاق کہہ کر کے نکال رہا ہے؟ مسلمانوں میں اس کا ریشو دیکھا جائے تو اوروں کی بنسبت بہت کم ہے. 3 طلاق کے مسئلے کو اٹھایا گیا، یہ صرف اور صرف اسلامی ایک لا پر اٹیک کرنا تھا بس، اور کچھ بھی نہیں. جبکہ پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دوسری جگہ پر ڈاوری کے کیسز بہت زیادہ ہیں، دوسرے مذاہب میں، دوسرے ادیان میں بنسبت مسلمانوں. خیر، تو یہ جو بات کہی گئی اس کا بھی میں جواب دے دیتا ہوں کہ صرف مردوں کو یہ ہتھوڑا دیا گیا ہے عورتوں کو آزاد کر طلاق دینے کا. نہیں، ایسا نہیں. ابھی جو آیت میں نے آج تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کر رہی ہے کہ میرے میں انٹرسٹ ہی نہیں لیتا یا مجھے خرچ بھی نہیں دیتا، نان و نفقہ بھی نہیں دیتا، تو وہ عورت کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا، تو ان دونوں پر گناہ نہیں اگر وہ صلح کر کے الگ ہونا چاہیں. عورت کو اگر ایسا لگتا ہے تو مقدمہ کرے اور وہ آزادی لے سکتی ہے. اچھا، ایک بات جو سوال آیا تھا کہ صرف مرد کو ہی طلاق کا اختیار ہے، صرف مرد کو. ایک نیا ہو سکتا ہے آپ کے لیے مسئلہ، ہو سکتا ہے آپ کے لیے ہو، لیکن اسلام میں اس بات کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے. مثال کے طور پر کوئی عورت نکاح کا وقت ہے، نکاح کے وقت عورت نے یہ شرط رکھ دیا، زید اور خالدہ کا نکاح ہو رہا ہے، خالدہ نے کہہ دیا کہ میں نکاح تو کروں گی، مہر میرے لیے 50,000، لیکن ایک اور شرط ہے کہ طلاق دینے کی اتھارٹی میرے پاس بھی رہے گی، میں جب چاہوں گی الگ ہو جاؤں گی. اگر شوہر اس وقت کانٹریکٹ کے وقت، نکاح کے وقت اتفاق کر لیا کہ ٹھیک ہے میں اپنا اختیار، پاور آف اٹرنی تجھے دیتا ہوں، ہو جائے گی طلاق. پھر وہ زندگی میں عورت اپنے آپ پر بھی کبھی طلاق کہہ کر کے الگ ہو گئی تو الگ طلاق ہو جائے گی. یہ ایک باریکی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم ہر جگہ نکاح کے وقت نہیں رکھتے ہیں. میرے عزیز، نکاح ایک مقدس محفل ہوتی ہے، اس میں طلاق کا ذکر ہی کیوں آیا ہے؟ ذکر ہی کیوں آیا ہے؟ لیکن کوئی عورت اب یہ سن کر کے اپنے رجسٹر میں یہ لکھانا نہ شروع کر دے کہ مجھے بھی اس کا اختیار ملنا چاہیے جب میں چاہوں. لکھانا چاہے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن نیگیٹو سوچتے ہی کیوں ہو؟ دعا یہ کرو کہ کہیں کبھی ایسی نوبت ہی نہ آئے. اللہ تعالیٰ مجھے ایسا گھر عطا کرے کہ اس طرح کے ایگزٹ لینے کی نوبت ہی نہ آئے. اللہ اسی میں میرا سارا سکون رکھے. اب اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو آسانی دی ہے، مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، کیا اس سے بھی زیادہ آسانی چاہیے؟ عورت کو یہ اختیار دیا ہے، نکاح کے وقت وہ ایگریمنٹ کر لے، چاہے تو اتھارٹی لے لے. تو کیا یہ ایکویلٹی نہیں ہے، برابری نہیں ہے؟ طلاق کے معاملے میں بھی میں کہہ رہا ہوں، کیا یہ برابری نہیں ہے؟ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ صرف مرد کے پاس اختیار ہے 3 طلاق دے کر کے آزاد کر دیتا ہے اور نکال دیتا ہے اپنی عورت کو، یہ تو اکا دکا تم واقعات لا کر کے اسلام پر تھوپو گے تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا. ہر گلی نکڑ پر کچھ نہ کچھ تمہیں برائیاں نظر آئی جائیں گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا محلہ خراب ہے. ایک دو کے اگر سڑ جانے سے پوری کھیتی کو سڑا ہوا نہیں کہہ سکتے.
ہر مذہب میں ہر دین میں کچھ نہ کچھ لوگ النگھن کرتے ہیں. زنا علل اعلان کر رہے ہیں، عیسائی کر رہے ہیں، تو کیا میں پورے مذہب عیسائی کو ہی کہہ دوں؟ ہندو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، کچھ ریپسٹ ہو گئے، تو کیا پورے دھرم کو میں یہ کہہ دوں کہ ان کے ہاں ریپ ہوتا ہے؟ ایک آدھ تو، حالانکہ ان کے بھی دھرم میں اس کی تعلیمات نہیں ہیں، مجھے معلوم ہے ان کی جو پوتر کتابیں ہیں اس میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی، شراب سے ممانعت رکھی جاتی ہے، زنا کو منع کیا ہی جاتا ہے، مجھے معلوم ہے. لیکن چند لوگ ہر مذہب میں اس طرح سے کرتے ہیں، تو اس میں مذہب کا اور دین کا قصور نہیں رکھا جانا چاہیے، جیسے اسلام کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں. آج چند مردوں کے طلاق کی باتوں کو لے کر میڈیا اس کو اچھالتی ہے، دیکھو یہاں پر فلاں نے، شہاب الدین نے 3 طلاق دے کر کے اپنی عورت کو ایسا کر دیا ہے کہ وہ بیچاری بھیک مانگنے پر مجبور آئی. پورے 25 کروڑ میں ایک شہاب الدین ہی ملا، اور اسی کو لے کر کے پوری میڈیا بھونچال مچائی ہوئی رہتی ہے. عزیزان گرامی، یہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، صرف قوانین اسلام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. باقی قرآن مقدس کے جو اصل قوانین ہیں اس میں سارے لوگوں کے لیے عدل و انصاف ہے. کیا اس سے بھی بہتر کوئی حکم ملے گا آپ کو؟ وہاں اگر دوسرے دھرم کی بات دیکھیں، وہ تو بہت سارے معاملات ہیں. پتی اور پتنی کے رشتے کے بارے میں پوچھ کے آئے، معلوم پڑے گا پتنی کو، عورت کو کیا کیا قسمیں دلائی جاتی ہیں کہ تیرا پتی دیو ہے. پتی کیا ہے؟ دیو ہے. ہمارے یہاں خدا کا تصور ہی نہیں کر سکتے. عورتیں باضابطہ اس کو کہتی ہیں میرے پتی دیو ہے. دیو کا مطلب خدا ہو گیا ان کے یہاں. تو عورت کیا وہ ہمیشہ عبادت کرتی رہ جائے شوہر کی، اس کے سامنے جھکتی رہے، سجدہ کرتی رہے؟ پتی دیو ہوتا ہے؟ نہیں میرے عزیز، وہ بھی انسان ہی ہے، دونوں انسان ہیں. اب قرآن کیا کہتا ہے تمہیں پتی اور پتنی کو؟ کیا صرف عورتوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ تو ہمیشہ مرد کے چرن میں رہنا، جوتیوں میں بیٹھی رہنا؟ بہت سارے وعدے کر کے آتے ہیں نا، 7 پھیروں میں الگ الگ وعدے ہیں، وچن ہوتے ہیں، الگ الگ قسم کے لمبی لمبی قسمیں ہوتی ہیں کہ میں کتنے دن تک، 7 جنم تک اس کے ساتھ بندھی رہوں گی، فلاں فلاں چیزیں. اب قرآن کیا کہتا ہے سنو. قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ مردوں کو اور عورتوں کو دونوں کو یوں فرما رہا ہے، مرد عورتوں کا لباس ہیں، عورتیں مردوں کا لباس ہیں. کیا مطلب؟ لباس کا مطلب کیا ہے کہ تم اس کی پردہ پوشی کرو گے، عورتیں تمہاری پردہ پوشی کریں گے. لباس کس لیے پہنا جاتا ہے؟ جسم کو چھپانے کے لیے پہنا جاتا ہے، ٹھنڈیوں سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے، موسموں کی سختی سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے. لباس اسی لیے پہنا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا مرد عورتوں کا لباس ہیں، یعنی تم سب اپنی بیویوں کا لباس بن جاؤ، اسے کوئی درد نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، ایسا لباس بن جاؤ. اگر اس کے اندر کچھ برائی دیکھ بھی لو تو اس کو چھپا دو، جیسے لباس اندر کے داغ چھپا دیتا ہے. عورتوں کو بھی یہی کہہ دیا گیا کہ عورتیں تم بھی اپنے مردوں کا لباس ہو، ایسا لباس کہ تمہارے شوہر کے لیے تم آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاؤ، اس کے دردوں کے لیے تم اکسیر بن جاؤ، اور اگر تمہارے مرد میں کوئی عیب دیکھو تو تم اس کو چھپا دو. یہ اسلام کی ایکویلٹی ہے میرے عزیز. یہاں ساتھ رہنے کے بھی قوانین ہیں اور نکلنا ہو تو اس کے بھی قوانین ہیں، نکلنے کے لیے بھی قوانین ہیں، انٹری کے بھی ایگزٹ کے بھی، دونوں کے قوانین آپ کو ملیں گے. تو میں یہ ڈس بیلنس والا معاشرہ آپ کو ہرگز نہیں بتانا چاہتا جہاں صرف کسی مرد کی حکومت ہے اور عورتوں کو صرف پیروں میں رکھا جاتا ہو. یہ اسلام کا تصور ہی نہیں. بہت سالوں تک عیسائیوں میں اور یہودیوں میں بھی یہ مزاج رہا. عورتیں اگر حیض اور نفاس کے عالم میں آ جاتی ناپاکی کے، ان کا گلاس الگ کر دیا جاتا، ان کا برتن الگ کر دیا جاتا. یہاں تک کہ یہودیوں میں عورتوں کو گھوڑوں کے ساتھ رکھا جاتا تھا، جہاں ان کا طبیلہ ہوتا تھا جانوروں کا. وہ 3 دن یا 10 دن یا جتنے دن تک عورت ایام میں ہوتی ناپاکی کے، اتنے دن وہ جانوروں کے طبیلے میں رہتی، اس کا برتن سب کچھ الگ ہوتا. آج یہ پوری دنیا کو ایکویلٹی کا درس دینے آ رہے ہیں، ویمن رائٹس کے نعرے لگا رہے ہیں،
جو ویمنس کی سب سے بڑے ریپسٹ ہیں وہ آج نعرے لگا رہے ہیں. یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعزاز دیا عورتوں کو. اور حدیث اگر آپ پڑھیں تو فرماتی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امہات المومنین کے ساتھ جو زندگی گزاری، فرماتی ہیں خواتین حضور کی ازواج مطہرات کہ اگر ہم ایام حیض میں بھی ہوتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا کھایا کرتی. حضرت عائشہ تو یہاں تک فرماتی ہیں میں اگر کوئی گوشت کی ہڈی کو چوستی تو حضور میرے سے وہ ہڈی لے لیتے تھے، میں جہاں منہ لگائی وہیں پر منہ لگا کر حضور بھی تناول فرماتے. صرف یہ بتانے کے لیے کہ عورت ایام کے دنوں میں ایسی ناپاک نہیں ہوتی کہ اس سے اپنی ساری چیزیں الگ کی جائیں. ہاں صرف اور صرف ناپاکی نماز اور قرآن کے لیے ہے، اور طواف اور مسجد کے لیے ہے، نہ کہ اور جماع کے لیے ہے. نہ یہ کہ تم اس کو اپنے بستر سے الگ کر دو، نہ اس لیے کہ اس سے تم ہاتھ ملانا چھوڑ دو. آج بھی جہالت ہمارے گھروں میں بہت پائی جاتی ہیں. کچھ خواتین کچن میں سے انہیں دور کر دیتی ہیں، مت آنا، کچھ کھانا پک رہا ہے، میٹھا پک رہا ہے. یہ مسائل بھی آتے ہیں. کسی گھر میں فاتحہ خوانی ہونے والی ہے اور کھانا بن رہا ہے تو ایام میں اگر کوئی عورتیں ہیں حیض و نفاس کی تو انہیں باہر کر دیا جاتا ہے. یہودیوں کی یہ صفات تھی، مسلمانوں میں کہاں سے آئی؟ وہ آٹا گوندھ بھی سکتی ہے، روٹی پکا بھی سکتی ہے، میٹھا بنا بھی سکتی، اس سے کوئی حرج نہیں، اس کی کوئی ناپاکی کھانے میں نہیں آنے والی. ہاں بس اتنا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی اور قرآن نہیں اٹھائے گی بس، باقی وہ تمام چیزیں کر سکتی، کھانا بنا بھی سکتی، کھانا پروس بھی سکتی، تمہارے ساتھ بیٹھ کر برتن میں کھا بھی سکتی. میرے عزیزو، یہ اسلام نے عورتوں کو بھی یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ اپنے مردوں سے بے رغبتی دیکھ رہی ہیں، انٹرسٹ نہیں ہے ان کے اندر، اور یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ سختی کر رہا ہے تو وہ آزادی لے سکتی ہے. اور اللہ فرما رہا ہے صلح بہتر ہے، صلح بہتر ہے. آگے کی دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی وہ 2 بیویوں والوں کے لیے ہے، ویسے عموماً ہوتے نہیں ہیں لیکن جو ہیں وہ بھی سن لے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو چاہے کتنی حرص رکھو. ہاں سب کو ایک پلے میں رکھ نہیں پاتے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے. نکاح کا جہاں آرڈر آیا ہے سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے نکاح کر لو، 2 3 4 بھی. ایک سے تو نکاح ہی ہے. تو اسلام میں کہاں تک کی اجازت ہے؟ 4 تک کی. وہ سب کو معلوم ہے لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پاتے، بڑے مقامات طے کرنے ہوتے ہیں. عام طور پر ایک نکاح پر سب اتفاق کیے ہوئے ہیں، اور ہندوستانی معاشرہ ایسا بھی ہے کہ آپ چاہ بھی لیں تو دوسرا پارٹنر نہیں چاہتا. یعنی آپ کے لائف پارٹنر وہ تو آگ بگولا ہی رہتی ہے. لیکن قرآن نے جو 2 اور 3 اور 4 کی بات کہی تو کچھ مرد حضرات اسی کو دلیل بناتے ہوئے بار بار یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں 2 3 4 تک کی اجازت ہے. اور کچھ مخالفین جو ہمارے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ان کے ہاں عورتوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی اجازت دی گئی. میرے عزیز یہ بھی حکم جو ہے وہ عورتوں کی سہولت کے لیے ہی دیا گیا ہے. ایسا نہیں کہ تم اپنے ہوس کا نشانہ بناتے پھرو ہر ایک کو. یہ عورتوں کی سہولت کے لیے دیا گیا ہے کہ کیلکولیشن کے اعتبار سے مردوں کی تعداد سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. ہر علاقے میں عورتوں کی تعداد اب قیامت کے قریب تو اور بھی زیادہ بڑھے گی. یہ ریشو نکال کر کے دیکھیں آپ، مردوں کی تعداد سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. تو جو عورتیں تعداد میں زیادہ ہیں وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ وحشہ بن جائیں؟ کیا وہ غلط راستے کو اختیار کر لیں یا زندگی بھر کسی کے انتظار میں بیٹھی رہ جائیں؟ تو یہ تو ان عورتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو طوائف بنانے سے بہتر ہے کہ کوئی مرد اپنے نکاح میں رکھ کر کے اس کی بھی کفالت کرے. یہ تو صرف ایکسیپشن والے معاملات عورتوں کے لیے. اب مردوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ مردوں کو یہ حریص ہوتے ہیں 2 3 4 کی ان کو اسلام اجازت دیتا ہے، یہیں تک پڑھتے ہو
آگے کی آیت نہیں پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تم سب کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کرنا ضروری ہے. یہ بھی آیت میں ہے. اگر تم نے 1 روپیہ کا بھی اونچ نیچ کیا تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے. شادی تو کر لیا, قرآن میں کہا ہے 2 2 3 3 کا. دوسری لے کر کیا ہے, پہلی میں انٹرسٹ کم ہو گیا, دوسری نہیں تھی, یا پہلی والی عمر والی تھی, دوسری والی تھوڑی کم عمر کی تھی, اس میں اس کا انٹرسٹ زیادہ ہو گیا, یا پھر کسی اور وجہ سے یہ الگ بڑے خاندان کی ہے, پہلے والی نارمل تھی, پھر انٹرسٹ کا فرق آ گیا, یا پہلے والی کالی تھی اب گوری لے آیا, اب یہاں جھکاؤ زیادہ ہو گیا. قرآن میں یہ صاف اللہ نے فرمایا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر میں لٹکتی چھوڑ دو. ایسے حالات ہوتے ہیں. دوسری شادی تو کر لیا اور برابری کا درجہ نہیں دیا, برابری کا درجہ نہیں دیا, تو یہ سخت ترین حقوق العباد میں گرفتار ہے, بہت بڑا گنہگار ہے. وہ چلا تھا قرآن کی آیت لے کر کے 2 2 3 3 کی اجازت مجھے ملی ہے, لیکن کر کے ان کے درمیان عدل نہیں کیا تو بڑے گناہ میں مبتلا ہے. ہاں عدل اب کیا ہے, عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ دونوں کی باری مقرر ہونی چاہیے. کیا اس کے پاس جتنا وقت جاتا ہے اتنا ہی اس کے پاس بھی جائے. اس کو جس طرح کا گھر رکھا ہے اس کے لیے بھی اتنا ہی گھر رکھے. اس کو جس طرح کی قیمت کے کپڑے پہناتا ہے اتنی قیمت کے کپڑے اسے بھی پہنا ہے. اس کو جس انداز کا کھانا کھلاتا ہے اتنا ہی انداز کا کھانا اسے بھی کھلائے. ظاہر سی بات ہے ایک کے ساتھ اگر تم گھومنے کے لیے جاتے ہو دوسری کو لٹکتی ہوئی چھوڑتے ہو, یہ بھی جائز نہیں. دونوں کے لیے تفریح کا سامان جس کے لیے کر رہے ہو دوسری کے لیے بھی اتنا ہی ہے. اب یہ 2 کے ہی معاملے میں ہے, اور پھر 3 اور 4 ہو جائے تو ماشاءاللہ وہ پوری لائف اسی ڈیوٹی میں گزارے. ظاہر سی بات ہے باری لگائے گا. یہ میرے عزیزو ایکسیپشن کی بات ہے, سب کے ساتھ نہیں ہے. وہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کامل تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 9 ازواج مطہرات کو ایٹ اے ٹائم انصاف اور عدل کے ترازو پر رکھا تھا. مجھے بتا دو تقریباً 4 لاکھ 5 لاکھ حدیثیں پھیلی ہوئی ہیں پوری دنیا میں. ایک حدیث یہ حضور کی پوری بیویوں میں سے, حضور کی عورتیں شکایت کرنے میں بہت ماہر ہوتی ہیں, عورتوں کی فطرت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ بھی شکایت کر لیتی ہیں. امہات المومنین کا درجہ بہت بلند و بالا ہے. میرے آقا کی 10 بیویوں میں سے ایک بیوی نے بھی میرے آقا کی ناانصافی کی کئی شکایت کی, وہ ایک روایت لا کر کے دکھا دیں. کبھی نہیں, کبھی نہیں. بلکہ وہ امہات المومنین کا حال تو یہ تھا, حضرت ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی, باپ کافر تھے, ابھی ایمان لائے نہیں تھے. ام حبیبہ حضور کی نکاح میں تھی, مدینہ طیبہ حضور تھے. ابو سفیان مکہ سے آئے, حضور سے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جو ٹوٹ گیا تھا, اس کو ری ایگریمنٹ کرنے کے لیے, دوبارہ کرنے کے لیے, رینیو کرنے کے لیے وہ مدینہ آئے. لیکن ان کی کوئی سن نہیں رہا تھا, ابو سفیان کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا. تو ابو سفیان نے سوچا کہ بیٹی کے گھر جاتے ہیں, میری بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ہے, نکاح میں, جا کر کے بات تو کر لیں گے. تو گھر میں آئے, ام حبیبہ کے گھر میں, اپنی سگی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے. بستر بچھا ہوا تھا. حضرت ام حبیبہ نے دیکھا باپ آیا ہے, بیٹی کے لیے باپ وہ بھی سسرال میں آ جائے تو اس کے لیے کتنی بڑی ایک خوشی کی ساتھ ہوتی. ام حبیبہ جیسے ہی دیکھتی اپنے باپ کو, اندر آنے کے بعد وہ بیٹھنا چاہ رہے تھے, حضرت ام حبیبہ نے بستر کھینچ لیا, بستر کھینچ لیا اور اس کو اٹھا دیا. ابو سفیان نے کہا ام حبیبہ کیا تو میری بیٹی نہیں ہے؟ کہا بالکل. کہا کیا میں اس بستر پہ بیٹھ بھی نہیں سکتا؟ وہ کہتی ہے یہ رسول اللہ کا بستر ہے, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے جس پر میرے آقا نے مجھے شرف بخشا ہے. میں کسی کافر کو اس بستر پر بیٹھنے نہیں دے سکتی. اپنے باپ کو کہہ رہی ہیں.
اپنے سگے باپ کو کہہ رہی ہیں میں کسی کافر کو اس بستر پر بیٹھنے نہیں دوں گی۔ ام حبیبہ سے پوچھا ابو سفیان نے، اے ام حبیبہ تیری شادی کے بعد یہاں آنے کے بعد تو اتنا بدل گئی محمد کی محبت میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ام حبیبہ کہتی ہیں اب یہی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا نے یا میری ماں نے میرے باپ نے سب نے مل کر کے مجھے وہ عزت نہیں دی جو محمد الرسول اللہ نے اپنے بستر پر مجھے عطا کی صلی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے عورتیں حضور کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، حضور کے بارے میں وہ یہ کہتی ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت ہمیں ہمارے شوہر رسول اللہ نے دی ہے۔ تو میرے عزیزو اگر کوئی اپنی عورتوں کو اس طرح خوش رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو دو بیویوں کے متعلق آیت آئی ہے اس میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے عورتوں میں، ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، فواحدتاً تو پھر ایک ہی کے ساتھ گزارو، ایک ہی کے ساتھ گزارو۔ اب یہ بھی آپ ایک کے ساتھ گزارنے کے بھی معاملات سن لیں۔ نکاح جو ہے درجہ بدرجہ الگ الگ اس کی کیٹیگری ہے۔ نکاح سب لوگوں کو معلوم ہے سنت ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہیں نکاح بعض اوقات میں فرض بھی ہوتا ہے، بعض اوقات نکاح سنت ہے، بعض اوقات نکاح حرام بھی ہے، بعض اوقات نکاح مکروہ بھی ہے۔ چار صورتیں بتائیں میں نے، فرض بھی ہے، سنت بھی ہے، اور حرام بھی ہے، مکروہ بھی ہے۔ وہ مرد کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ کیسے؟ ایک مرد ہے نوجوان ہے اور اس کی عمر ہو گئی، گناہ سے بچ نہیں پاتا، اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتا اور طاقت و استطاعت ہے نکاح کرنے کی، تو اب نکاح سنت نہیں میرے عزیز، اب فرض ہو گیا، نکاح فرض ہو گیا، اب گناہ سے بچ نہیں پاتا اور طاقت و استطاعت ہے تو فرض ہو گیا نکاح اس پر۔ دوسری کیٹیگری ہے سنت کی، وہ کب؟ اس وقت کہ ہاں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے اور نان و نفقہ دے سکتا ہے، اس صورت میں اس کے لیے نکاح سنت ہے، کر لے ثواب ہے۔ اب ایک صورت ایسی ہے کہ اب مرد ایسا ہے کہ عورت کے حقوق زوجیت نہیں ادا کر سکتا، نکاح تو کر لے گا لیکن اس کے ساتھ رات گزارنے کی طاقت نہیں ہے اور استطاعت نان و نفقہ دینے کی بھی نہیں ہے، تو اب اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، دوسرے کی زندگی اجیرن کر دے گا، اسے برباد کر ڈالے گا، اس کی زوجیت کے حقوق نہیں ادا کر سکتا، تو اس مرد پر نکاح حرام۔ اس مرد کو انین بھی کہتے ہیں یا آپ اپنی زبان میں نامردی کہہ لیں، یہ کمزوری ہے اگر اس کے اندر، تو نکاح اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ چوتھا ایک درجہ میں نے بتایا مکروہ، یعنی طاقت و قوت تو ہے، اس کی حقوق زوجیت جو عورت کے ہیں وہ تو ادا کر سکتا ہے، لیکن کھلانے پلانے کی طاقت ہے نہیں، گھر دینے تک کی طاقت نہیں ہے، اس کو نان و نفقہ نہیں دے سکتا، تو ایسی حالت میں اس کے لیے نکاح مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ یعنی لے تو لیا نکاح میں، رات بھی گزار لیا لیکن کھلا بھی نہیں رہا ہے، پلا بھی نہیں رہا ہے، تو دونوں مصیبت میں پڑ گئے، تو مکروہ ہے۔ تو بہرحال مکروہ اور حرام کس پر ہے وہ خود ڈیسائیڈ کر لے گا، سنت اور فرض کس پر ہے وہ خود ڈیسائیڈ کر لے گا۔ یہ چاروں کیٹیگری، یہ کس کے لیے؟ ایک نکاح کرنے والے کے لیے، ایک نکاح کرنے والے کے لیے۔ ہاں اب ایک نکاح کے بعد بھی گناہ سے نہیں بچ پاتا تو اب اس کے لیے دوسرا نکاح کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ یہ الگ الگ کیٹیگریاں ہیں میرے عزیزو۔ بہرحال اب میں نے جو بات عرض کی تھی وہ اسی پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کو یہ اختیار ہے صلح کر لیں جب معاملات انبن ہو جائیں۔ دیکھیں میں جو کپلز ہیں ان کے لیے ضرور یہ بات کہوں گا، شادی شدہ لائف تقریباً سب ان حالات سے گزرتے رہتے ہیں۔ مرد حضرات اپنی عورتوں کی شکایت لے کر آتے ہیں، عورتیں اپنے مردوں کی شکایت کرتی رہتی ہیں، سب کی لائف میں ہے۔ ہوتا کیا ہے جب جھگڑے ہوتے ہیں تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں یہ میری ہی زندگی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے،
تمہیں معلوم کہاں ہے کتنی زندگیوں میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ ہاں تقریباً سب کی زندگیوں میں یہ نشیب و فراز آتے ہی ہیں. عورت کی فطرت ایسی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اس کو پورا سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، ٹوٹ جائے گی. پورا سیدھا کرنے. بہت سارے مرد یہ سوچتے ہیں کہ میری عورت فرشتے کی طرح ہونی چاہیے، فرشتے کی طرح ہونی چاہیے. ایسا بھی تو نہیں ہوگا. وہ بھی عورت ہے، انسان ہے، اس کی بعض خطاؤں پر تم پردہ پوشی کرو، درگزر. بہت اعلیٰ درجے کے اگر گناہ کر رہی ہے جیسے حرام اور کفر تک جانے کے مطلب تمہیں سختی کرنا حق بنتا ہے. لیکن صرف دال میں نمک کم تھا، چٹنی زیادہ ہو گئی، فلاں معاملات، روٹی آج نہیں بنی، ان معاملات میں گھر گرہستی کو ختم نہیں کیا جاتا. اب تو حالات ایسے ہوئے کہ اخبار میں ہم نے یہ بھی تک پڑھا. ترکی میں ابھی ایک نیوز آئی تھی، عورت اپنے شوہر سے طلاق لے رہی ہے مقدمہ کر کے. کس بات پر جانتے ہیں؟ جج کے پاس وہ کہتی ہے کہ میرا مرد جو ہے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، چمچ سے نہیں کھاتا. ان کے یہاں رواج ہے چمچ سے کھانے کا. عورت کہتی ہے بچپن سے ہم چمچ سے کھائیں، یہ چمچ سے نہیں کھاتا اس لیے میں طلاق لینا چاہتی ہوں. تو طلاق، چمچ والی طلاق. یہ اس طرح کی بھی معاملات بہت سارے گھروں میں ہیں. بات شروع ہوتی ہے بہت چھوٹے بات سے اور اس کو لمبی دور تک لے جاتے ہیں. شیطان یہ ہر ایک شادی شدہ زندگی کے ساتھ کرتا ہے. تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ جب کسی کی عورت زیادہ بولنے والی ہو تو تم یہ سوچتے ہو کہ میں خاموش بیٹھ کر کے ہار کیوں جاؤں، جواب پہ جواب دوں، اس کو شکست دے کر کے رہوں گا. اور جب زیادہ نہیں بن پاتی ہے تو گردن پکڑو، ایک دو تماچے لگا اور اس کو ادھر ادھر مارو. یہی تو ہوتا ہے. وہ بولتی جا رہی ہے. عورت یہ سوچتی ہے کہ کیا میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، کیا میں جاہل ہوں، تیرے ہر جواب دے سکتی ہوں. وہ بھی جواب دینا چاہتی ہے. میرے عزیزو تمہیں معلوم نہیں یہ گھر ہے، جنگ کا میدان تھوڑی نہ ہے. دونوں لوگ نکاح کیے ہیں، نہ کہ جہاد کا کانٹریکٹ کیے ہیں. ایک دوسرے اٹھا کر کے، ہاں ان حالات میں دونوں کو ہی کہا گیا ہے دو میں سے کوئی ایک عقل والا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھنا شروع کرے اور وہاں سے ہٹ جائے. تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائے. پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم نے کہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ یہ تمہیں شیطان لڑا رہا تھا. تم نے اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں یہ شیطان مردود سے. اب اس کے بعد نبھانا پھر اللہ کی ذمہ ہے. تم ہٹ جاؤ وہاں سے. مجھے شاید اس سے قبل ایک بات میں نے عرض کیا تھا، ایک حکیم صاحب نے علاج بھی فرمایا تھا، بہت اچھی بات تھی کہ ایک صاحب روز لڑتے تھے، گھر سے جاتے ڈیوٹی کر کے اور اندر جو میم صاحبہ تھیں ان کی زبان کینچی سے بھی زیادہ تیز تھی، چلتی تو اتنی چلتی. ظاہر سی بات ہے نصیحت کتنی بھی ہم کریں لوگ یہ سوچتے ہیں سب ہاں یہ نصیحت ہی ہے سب، پھر بھی ہمارا گھر نہیں چلتا ہے. وہ حکیم صاحب ہے، انہوں نے بتایا ہے. ہمارے پاس ایک صاحب آئے، کلائنٹ تھے، کہا روز جھگڑے ہوتے ہیں. اس حکیم صاحب نے کہا میرے پاس اس کی دوا ہے جھگڑے نہ ہو، وظیفہ نہیں گولی ہے، دوا ہے. اس کی قیمت بھی بتائی، تقریباً 8-10 ہزار روپے کی یہ دوا ہے، 1 مہینے کا کورس ہے، کرو گے تو یہ سب ختم ہو جائے. یہ نفسیاتی علاج ہے. تو یہ دوا حکیم صاحب نے جب اس کو ایکسپلین کیا تو یہ صاحب بڑے پریشان تھے. انہوں نے کہا 10,000 کیا حضرت 50 بھی لے لو، ختم تو کرو، کوئی جو دوا ہے وہ دے تو دو. کہا ٹھیک ہے کل آؤ میں دوا بنا کر کے رکھتا ہوں. دوسرے دن وہ آئے تو انہوں نے گولیاں بنائی تھیں. حکیم صاحب خود وہ مدبر تھے، دوائیاں بناتے تھے. گولی بنائی اور پوری گولیاں جو 1 مہینے کے کورس کی تھیں اس کے شرائط تھے، اس کا پرہیز بھی تھا. ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو پرہیز بھی بتاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ گولی ہے تمہیں اور تمہاری بیوی پہ بہت اثر کرے گی، دیکھ لینا، اگر اثر نہ ہو تو پیسے واپس، گارنٹی بھی ہے. انہوں نے گولیاں لی، پوچھا کہ کیا کیا کرنا ہے. کہا یہ آپ اپنی آفس سے یا ڈیوٹی سے جب گھر جاتے ہیں
یہ 2 गोलियां मुंह में रखना है, 40 मिनट तक चूसते रहना है, एक जुमला भी मुंह से बाहर नहीं निकालना, और 40 मिनट तक 2 गोलियां आप मुंह में रखे रहें। उसके बाद फिर आप खाना खाएं, नॉर्मल हो जाए। आप कंटिन्यू करें, चाहे आपकी औरत कुछ भी बोले, बोलने लगाए भी, तो अपने परहेज मत तोड़ना। गोलियां मुंह में हैं, वो गोलियां लेकर के गए, 2 गोलियां मुंह में रखी, जाते साथ शुरू हो गई थी। मैं ये लाने के लिए बोली थी, वो नहीं लाए, फला नहीं लाए, फला नहीं, वो इशारा करते रहे, गोली है मुंह में, और परहेज भी था। 40 मिनट थोड़ी ना चिल्लाती है कोई, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बहुत हो गए। बेगम थक गई, जवाब ही नहीं देता। 40 मिनट के बाद ये सोच करके बैठे थे, जितनी इसने बातें की है सबका जवाब दूंगा जब गोली पिघल जाए। लेकिन 40 मिनट के बाद जब गोली पिघल गई तो अब सोचा कि अब क्या जवाब दूं, हो गया सो हो गया, खत्म हो गया, ठंडा हो गया। गरम गरम में जवाब दो तो मजा आता है। छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर गोली रखी, फिर वो झगड़ा कर रही थी, फिर वो बोल रही थी कि क्या ये नया नाटक कर रहे हो, आने के बाद मुंह में कुछ दबा करके लाए हो, फला फला। औरत छोड़ती नहीं थी। फिर भी 40 मिनट का परहेज रहा। तीसरे दिन फिर गोली दबा करके आए तो औरत को शक होने लगा कि मेरा शोहर कहीं बीमार तो नहीं हो गया, क्या बात है, जवाब ही नहीं दे रहा है। मैं झगड़ा किए जा रही हूँ, इसको बोले जा रही हूँ, पहले तो लड़ाई हो जाती थी, अभी कुछ बोल ही नहीं रहा है। तीसरे दिन उसने कम कर दिया बोलना, कुछ तो है प्रॉब्लम। लेकिन तीसरे दिन वो क्या करती है, मोहब्बत से करीब में आकर बैठकर पूछती है, हुआ क्या है बताओ तो सही, 2 दिन से कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, बाहर कुछ हादसा तो नहीं हुआ, कुछ बहुत ज्यादा टेंशन लेकर के आ रहे हो। वो साहब इशारा ही करते रहे 40 मिनट तक, कुछ नहीं बोले। वो खातून चौथे दिन पूरा दिन भर टेंशन में रही कि मेरे शोहर को कुछ हुआ है। मेरे अजीजों, ये औरतें जो झगड़ती हैं ना, वो सिर्फ जुबानी झगड़ती हैं, दिल में उनके भी मोहब्बत होती है, वो अपने शोहरों से मोहब्बत रखती है। ये अल्लाह ताला ने उनको बांध रखा है मोहब्बतों में। 4 दिन हुए, वो परेशान हो गई। 5वें दिन जो है, अब वो झिझोड़ करके कहने लगी, रोने लगी, आ करके कदमों में बैठ करके, बता तो सही, तेरा इस तरह खामोश रहना घर को सुना सुना कर दिया है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चलो चलते हैं किसी के पास, दिखा लाते हैं। तो फिर उस शोहर ने कहा कि दवा असर तो कर रही है। 5वें दिन शोहर ने कहा कि चल मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, हकीम के पास, मेरी भी जो बीमारी है वो भी दिखा लेते हैं, तेरा भी दिखा लेते हैं। उसी हकीम के पास लाए। औरत पहुंचते ही हकीम साहब से कहने लगी कि मेरे शोहर को कुछ हो गया, देख लीजिए आप, 5 दिन से बात ही नहीं कर रहा है, और पता नहीं मुंह में कुछ रखता है 40-40 मिनट तक, और फिर सुस्त हो जाता है, सो जाता है। तो हकीम साहब इससे पूछने लगे, 5 ही दिन में असर करने लगी, महीने भर की दवा है, अभी पूरा करोगे या यहीं पर स्किप करना है? तो उसने पूछा कि हकीम साहब ये कौन सी दवा थी? तो हकीम साहब ने कहा कुछ भी नहीं था, गेहूं के आटे में शक्कर डाल करके मैंने बना के दे दिया था, वो आटे की गोलियां थी, बस तू चूसता रहे, बाकी कोई चीज नहीं थी। जो कुछ भी बीमारी थी तेरी वो सिर्फ जुबान पे थी, उस पर मैंने ताला लगाया, सारी बीमारियां खत्म हो गई। कोई एक तो शुरू करे खामोश होने का। मेरे अजीजों, ये हकीकी बात थी, कोई लतीफ़ा मैंने नहीं सुनाया। पहले के हुक्मा भी थे और अपने इलाके के बड़े भी ऐसे थे जो दोनों को सुलह कराना चाहते थे, एक दूसरे की मोहब्बतों को वापस लाते थे। यहाँ तो कुछ लोग घरों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और ख़ास तौर पर तोड़ने में सबसे बड़ा किरदार औरत के घर के लोग ज़्यादा हाथ इसमें इस्तेमाल करते हैं। शादी करके दे दिया, रोज़ माँ पूछती है बेटी ठीक ठाक तो है ना, आज कुछ कहा तो नहीं उसने, आज तेरी सास और तेरी ननद कुछ कही तो नहीं है? हाँ, कुछ कहे तो छोड़ना मत, बराबर बराबर जवाब देना। उधर से वो ऑर्डर दिए जा रही है, इधर ये नया नवेले घर में आई है और अपने घर के ऑर्डर पाते हुए ये घर में रात जमाना चाहती है। मेरे अजीजों,
میں ان خواتین سے بھی کہنا چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو صبر سکھاؤ. جس گھر میں سے وہ شکایت بھی کرے تو ماں اپنی بیٹی کو صبر کی تلقین کرے, کہے کہ بیٹا میں نے اس سے بھی زیادہ مصیبتیں اپنی زندگی میں دیکھی ہیں, تو چند دن صبر کر لے, انشاءاللہ خوشی کے دن تیرے گھر میں بھی آئیں گے. یہ نہ کہ مٹھی باندھ کر کے الٹا جواب دے دینا, ساس کو بال پکڑ کر کے کھینچ لینا, کوئی کچھ کہے تو میں ہوں نا پیچھے سے, یہ سب اس طرح کے ڈیرنگ دینا یہ گھر توڑنے کے معاملات ہیں. حکمت سے ان کے گھروں کو جوڑ دیا جائے اور صلح و مصالحت کی بات کی جائے. شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ جنتی رشتہ ہے. آپ کو معلوم ہے ماں باپ بھائی بہن جتنے رشتے ہیں وہ سب دنیا میں آ کر کے بنے. شوہر اور بیوی کا رشتہ کہاں بنا ہے؟ جنت میں بنا ہے. حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کا نکاح جنت میں ہوا تھا. تو شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ جنتی رشتہ ہے, اس کو خراب نہ کرو. ایک دوسرے کو لوگ خیال کریں. میں وہ عرب کی ایک حکایت پڑھ رہا تھا, دل لرز جاتا ہے. دو شوہر اور بیوی تھے اور اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی, لیکن اچانک عورت کو ایک بیماری لاحق ہو گئی. اسکن کی کوئی بیماری تھی, اسکن کی بیماری آ گئی جس میں بڑی بڑی پھوڑیاں نکل آئیں اور چہرے پر بھی داغ آ گئے ایسے کہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا. عورت ڈرنے لگ گئی کہ اب میرا مرد مجھے چھوڑ دے گا. شوہر ظاہر سی بات ہے چہرہ جب بدنما ہونے لگے, داغ آنے لگے, بعض جگہ پر تو ایک تل پر لوگ طلاق دے چکے ہیں, وہ عورت تو داغ والی ہو رہی تھی. یہ حقیقی بات میں بتا رہا ہوں آپ. وہ رونے لگی, ڈر کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی کہ میرا چہرہ کچھ تو صحیح سلامت ہو جائے. اس کا علاج بھی کرانے کے لیے وہ جگہ جگہ گھوم رہی تھی, لیکن بعض ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ لا علاج بیماری وہ بڑھتی جا رہی تھی. اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے شوہر کا ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ ہوا بائک سے, جوان لوگ تھے. ایکسیڈنٹ کے بعد اسے ہاسپٹلائز کیا گیا. ہاسپٹل سے وہ آیا تو اس کی آنکھیں چلی گئی تھی. نوجوان تھا, آنکھیں چلی گئی, اندھا ہو گیا. گھر آیا تو اب بیوی پکڑ کر کے سب کراتی تھی. ظاہر سی بات ہے اب وہ دیکھنا سب کچھ تو آنکھوں سے ہی تھا. اب عورت دل میں یہ سوچنے بھی لگی کہ میرا حسن جو تھا پہلے وہ تو دیکھتا تھا, بدصورتی آئی ہے تو اللہ نے آنکھیں ہی لے لی اس کی, اب دیکھ نہیں رہا ہے, لیکن محبت باقی تھی. کیونکہ اب جو مرد ہے وہ بغیر دیکھے عورت کے سہارے کی بیس پر چل رہا تھا. عورت ہی اس کے کھانے پینے کے انتظامات کرتی تھی, اٹھاتی بٹھاتی تھی. لیکن اس کے دل میں ایک فیلنگ تو تھی کہ چلو ٹھیک ہے میرا شوہر مجھے دیکھ نہیں رہا ہے, جتنے میرے داغ ہیں دیکھ تو نہیں رہا ہے. وہ عورت 2 سال سے زیادہ جی نہ پائی. بیماری اتنی بڑھ گئی کہ عورت کا انتقال ہو گیا, بہت جلد انتقال کر گئی. عورت کے جنازے کو لے گئے لوگ. کفن دفن کے بعد جب واپس گھر آئے, کچھ لوگ اس کے دوست و احباب جو اندھا تھا شخص اس کے گھر آئے. گھر آئے تو دیکھا یہ اندھا خود سے برتن اٹھا رہا ہے, گلاس اٹھا رہا ہے, پانی لے رہا ہے, لوگوں کی مہمان نوازی خود سے کر رہا ہے. اب تک اس کو پکڑ کے چلایا جاتا تھا گھر میں, اب سب خود ہی کر رہا ہے. لوگ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے. کہا کہ تو خود سے کر رہا ہے ساری چیزیں, تجھے دکھتا ہے؟ اس نے کہا میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا, میں کبھی نابینا ہوا ہی نہیں تھا. کہا پھر یہ 2 سال؟ کہا میں تو وہ نابینا بننے کا ناٹک کرتا تھا صرف اس لیے کہ میری بیوی لا علاج بیماری میں تھی, مجھے معلوم تھا وہ زیادہ دن نہیں جیے گی. میں یہ چاہتا تھا کہ جتنے دن جیے خوشی کے ساتھ میرے ساتھ جیے, کم سے کم اس کو یہ احساس تو تھا کہ میں اس کو دیکھ نہیں رہا ہوں. یہ فیلنگ دینے کے لیے میں اندھا بن کر 2 سال تک رہا. یہ میں نے پڑھا تو لگا کہ ہاں اسی کو اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہے اور وہ تم ان کے لباس ہو. اللہ خاوند کی اور ازدواجی زندگیوں میں اللہ محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.